تو ایسی عورت کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری عبادتیں، ساری نمازیں، ساری اس کی محنتیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی، اور ڈائریکٹ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ڈائریکٹ ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک صحابی آئے نا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ پاتی ہے، بہت زیادہ عبادت تو نہیں کر پاتی ہے، بہت زیادہ روزے اور ذکر و اذکار تو نہیں کر پاتی ہے، لیکن اس کے محلے والے نا اس سے خوش رہتے ہیں، وہ محلے والوں سے لڑتی نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا تنفو مزاج کی، عجیب ان کا خراٹے دار مزاج ہوتا ہے، وہ بس محلے والوں سے چلتی رہتی ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کے یہاں یہ فریج آئی تو ہمارے یہاں یہ آئے گی، اس کے یہاں ریلائنس کی آئی تو ہمارے یہاں LG کی آئے گی، اس کے یہاں یہ قربانی کا بکرا آیا تو ہمارے یہاں، اس کے یہاں 15,000 کا ہے تو ہمارے یہاں 20,000 کا آئے گا۔ تو یہ کچھ مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت زیادہ نمازیں عبادت تو نہیں کر پاتی ہے لیکن محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں، محلے والوں سے نہیں لڑتی جگہتی ہے، محلے والوں سے وہ خوش رہتی ہے، محلے والے اس کے نیچر سے، اس کے مزاج سے، اس کے اخلاص اور کردار سے، اس کے اخلاق سے محلے والے خوش رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اچھا یہاں ایک بات اور آپ سن لو، یہاں سے مراد یہ نا، جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض بھی گول کر دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ نفلیں نہیں پڑھ پاتی ہے، زیادہ روزے نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ کہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتی ہے، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کر پاتی ہے، فرض تو کرتی، فرض تو کمپلسری ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ جو کام ہے وہ نہیں کر پاتی، لیکن اخلاص اچھا ہے، نیچر اچھا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہے، محلے والوں سے لڑتی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، پورا دن بس قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلیں پڑھتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے، محلے والوں سے لڑتی رہتی ہے، محلے والے اس سے لڑتے ہیں، محلے والوں سے لڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، اور محلے والوں پر اخلاص کردار بعد میں لاگو ہوگا، پہلے جو کردار اور اخلاص لاگو ہوگا نا وہ ہوگا بیویوں پر، بیوی کے لیے شوہر پر، شوہر کے لیے بیوی پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور ان میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ یہ تو میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جب یہاں سے کلپ جاتی ہیں نا سوشل میڈیا پر، یوٹیوب، فیس بک پر، تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہاں تو ہمیں صرف یہ مردوں کے بارے میں بتانا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن دونوں طرف آپ اس چیز کو سن لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ آدمی گھر میں تو ڈاؤن بنا ہوا ہوتا ہے، بیوی کے سامنے بس بیوی اچھی بری کوئی بات کر ہی نہیں سکتی، گھر میں ڈاؤن بنا ہوا ہوتا ہے، راجا بول کے دکھائے، اتنی اوقات بیوی کے جو سامنے بول دے، اور باہر جاتا ہے تو چوہا بن کے جاتا ہے، بیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے۔ باہر والوں دیکھو کیسے جی محترم السلام علیکم اور سر کر کے بات کر رہا ہے، اور گھر کے اندر بیوی سے ایسے کرے گا جیسے بڑا 30 مار خواہ ہو۔ تو یہ نیچر سب سے جو بہتر اخلاص کردار ہونا چاہیے وہ گھر میں بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بیوی کا شوہر کے ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ اور تو جو بیوی سے لڑے گی اس کا کیا ہوگا، بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کرے گی اس کا کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، زیادہ بڑے کاموں کی وجہ سے نہیں، وہ نافرمانی کی وجہ سے، شوہر کی نافرمانی، زبان درازی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، یہ 3 ایسے بڑے گناہ ہیں جو عورت کی تمام عبادتوں کو ختم کر کے انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔